ٹرمینلز اینڈ گیٹ وے ڈویژن، یہ وہ چند نام ہے جو کراچی کو تاریخ نے دی، اس کی منفرد پہچان اور ترقی کی وجہ سے. لیکن آج کراچی لیسٹ لیویبل سٹی بن چکا ہے with literally no infrastructure. کراچی کو آج سٹی آف ٹریش کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ہے کراچی کے عروج سے زوال کی کہانی. قدیم طرز تعمیر کی عمارتیں، کشادہ اور ہموار سڑکیں، نہ گاڑیوں کا شور، نہ ٹریفک کا جنجال، نہ دھول اور دھوئیں سے جینا محال، نہ سڑکوں اور عمارتوں پر بے ہنگم تاروں کا جال. کسی زمانے میں کراچی ایسا ہوا کرتا تھا. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا معاشی ہب، جسے عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، پاکستان بننے سے پہلے ہی کاروباری سرگرمیوں کا بڑا مرکز تھا. ملک کی واحد بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اسے ایک خاص اہمیت حاصل تھی. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے، اسے ملک کے دارالحکومت کی حیثیت سے چنا. تقسیم ہند کے وقت شہر کی آبادی 4 لاکھ تھی. 1947 میں تقریباً 5 لاکھ مہاجرین یہاں آئے اور 1991 تک شہر کی آبادی 10 لاکھ سے بڑھ چکی تھی. آزادی کے وقت تک کراچی اولڈ سٹی ایریا، لیاری، صدر اور اطراف کے علاقوں تک محدود تھا، مگر جب آبادی بڑھی تو نئی بستیاں آباد ہونے شروع ہوئیں. ان میں سے کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بسائی گئی تھیں، مثلاً ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد وغیرہ، مگر زیادہ تر بستیاں بغیر کسی پلاننگ کے آباد ہونے لگیں اور شہر کا نقشہ بدلتا چلا گیا. جب یہ سرحد سے کے پی سے مائیگریشن شروع ہوئے، آپ نے ان کو جگہ اور تحفظ دیا ویسٹ کراچی میں. وہاں جو کچی آبادیاں تھیں ان کو آپ نے ریگولرائز بھی کیا. آپ نے ایک اور ایتھنک پاکٹ خاصا بڑا آپ نے کریٹ کیا، جس کے ساتھ ساتھ اردو اسپیکنگ علاقے بھی تھے اور جن میں شدید جھگڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ توپیں بھی کہتے ہیں، توپیں تو نہیں تھی، خیر فیلڈ گنز سے وہ بھی استعمال کی گئی. تو اس طرح سے آپ نے ان گروپس کو الگ الگ رکھا. آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو یہ الگ ملیں گے. انفراسٹرکچر اگر بنایا گیا ہے تو وہ بعد کی سوچ ہے، وہ پہلے کی سوچ نہیں ہے. اگر پہلے یہ لوگ زمین کو بیچتے ہیں، پہلے اس پہ گھر بنوا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ نالے اور ڈرینیج سسٹمز بننے چاہیے. تو ہر چیز بات کی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہولسٹکلی اربن پلاننگ کے تحت اس بات کو سوچیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے فائدہ دیکھا جاتا ہے، ریل اسٹیٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جاتا ہے. 1967 میں دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، مگر کراچی پھر بھی سب سے بڑا صنعتی شہر تھا، اس لیے ملک بھر سے روزگار کے لیے لوگوں کے یہاں آنے کا سلسلہ جاری رہا. ملک میں سیاسی افراتفری کا سلسلہ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے جاری تھا. ایسے میں شہر کی ترقی اور انفراسٹرکچر کی بحالی پر کون توجہ دیتا؟ 70 کی دہائی میں شہر میں لسانی بنیادوں پر تنازعات بھی شروع ہو چکے تھے. 70 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو 10 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین بھی کراچی آ گئے. ان کے آنے سے نہ صرف مزید غیر قانونی بستیوں کا اضافہ ہوا، بلکہ شہر میں اسلحے اور منشیات کی بھی ریل پیل ہو گئی. ضیاء الحق کے دور میں کراچی میں بلدیاتی نظام بحال ہوا تو شہر کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کچھ کام ہونے شروع ہوئے، مگر بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے یہ کوششیں ناکافی ثابت ہوئیں. اولڈ سٹی ایریا، جہاں 2-3 منزلہ عمارتیں ہوا کرتی تھیں، وہاں کثیر منزلہ عمارتیں تعمیر ہونے لگیں. انگریز دور میں بنائی گئی پتھروں کی خوشنما عمارتیں کنکریٹ کے جنگل میں چھپنے لگیں. سیوریج اور ٹریفک کے مسائل سر اٹھانے لگے. تجاوزات، غیر قانونی تعمیرات اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے سڑکیں چھوٹی پڑنے لگیں. ایوب خان کے زمانے میں، اور جب سارا ایک بہت ماڈرن آرکیٹیکچر کے اوپر فوکس ہو رہا تھا، کانکریٹ کے ساتھ بہت زیادہ فلیکسیبلٹی تھی، کانکریٹ کو ایکسپلور کیا جا رہا تھا، تو اسٹرکچرز لائک نیشنل میوزیم واز فارمڈ، حبیب بینک واز فارمڈ. یہ ساری جو بلڈنگس تھیں، شاہین کمپلیکس بن رہا تھا، تو ایک طرح سے وہ شو کر رہے تھے کہ بھائی وی آر آلسو اے ماڈرن سٹی اینڈ وی آر گوئنگ ٹورڈز اے ویری پرومسنگ انفراسٹرکچر، رائٹ. تو ایک طرح سے خوشحالی تھی شہر میں.
ڈاؤن فال تب آیا جب آرکیٹیکٹ کی گنجائش ختم ہو گئی اور کانٹریکٹر اور ڈیولپر نے زور زیادہ ڈالا. آپ کا ایک ادارہ تھا ماسٹر پلان گروپ آف آفیسز. وہ تحقیق کرتی تھی, تحقیق کے نتائج سامنے رکھتی تھی, سیاستدان اس کو دیکھتا تھا, اس کو سمجھتا تھا. وہ کہاں ہے وہ ادارہ؟ نہیں ہے, ختم ہو گیا. تو جب ادارے ہی نہیں رہے جو شہر پہ تحقیق کریں گے, اس کے بعد کے بارے میں مستقل معلومات کریں گے, اس کو مانیٹر کریں گے تبدیلی کو, تو آپ پلاننگ کیا کریں گے؟ اور پلاننگ فزیکل تھوڑی ہوتی ہے. پلاننگ تو اصل میں سماجی ہوتی ہے, وہ پلاننگ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ فزیکل پلاننگ کرتے ہیں. سماج سے ہم کسی کو دلچسپی نہیں ہے. دوسری طرف 1988 سے کراچی سیاسی اور لسانی فسادات اور کشمکش کی زد میں بھی رہا. شہر میں مزید غیر قانونی بستیوں کی آباد کاری, چائنا کٹنگ, آبادی کے مسلسل کراچی کی طرف ہجرت نے شہر کے مسائل کو پیچیدہ ترین بنا کر رکھ دیا. 2018 میں سپریم کورٹ نے ایک شہری کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ کراچی میں شہر کی کوئی جھلک نہیں, بلکہ یہ ایک بڑی کچی آبادی بنتا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی کے لیے جو ماسٹر پلان بنانے کے دعوے کیے جاتے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور شہر کی رونقیں اور اس کا حسن بحال کیا جائے.